کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف 7 سال کی ایک بچی ہر ظلم سہنے کے بعد بھی مسکراتی تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایسا راز چھپا تھا جو کسی کا بھی دل توڑ دے۔ ایک دن اس کی ماں کے بوائے فرینڈ نے زبردستی اس کے چہرے پر لپسٹک لگا دی۔ خوف سے وہ کچھ نہ کر سکی۔ جیسے ہی اس کی ماں گھر آئی، وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی، یہ سوچ کے کہ شاید اب اسے بچا لیا جائے گا، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اس کی ماں نے اس کی بات سننے کے بجائے اسے پوری طرح مارا۔ ننھی بچی خاموشی سے میز کے نیچے جا کر چھپ گئی اور اپنے آنسو اندر ہی اندر پی گئی۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے پاس اپنی ماں اور اس شخص کے ساتھ رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے وہ خود کو ان کی زندگی پر ایک بوجھ سمجھنے لگی۔ اس کے جسم پر ہمیشہ نیل کے نشان ہوتے، مگر چہرے پر ہمیشہ ایک معصوم سی مسکراہٹ رہتی۔ یہی مسکراہٹ اس کی نئی ٹیچر مس کیکو کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ ایک دن کلاس کے پالتو بطخ کی موت ہو گئی۔ ٹیچر نے سب بچوں سے کہا وہ بطخ کے لیے خط لکھیں۔ سب بچے اداس ہو کر لکھنے لگے، مگر اوٹا کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ جب ٹیچر نے وجہ پوچھی تو اوٹا نے معصومیت سے کہا، جو مر جائے وہ خط کیسے پڑھے گا، اور ویسے بھی بطخیں پڑھنا نہیں جانتی۔ یہ جواب سن کر ٹیچر حیران رہ گئی۔ چھٹی کے بعد اوٹا نے مس کیکو کو ایک ٹوپی تحفے میں دی۔ پہلے تو ٹیچر کو اس کی وجہ سمجھ نہ آئی، لیکن گھر جا کر جب آئینے میں دیکھا تو سر کے پچھلے حصے پر بال نہ ہونے کی جگہ نظر آئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اسے ننھی بچی نے وہ بات دیکھ لی تھی جو کسی اور نے محسوس نہ کی ہو۔ ادھر اوٹا کے گھر میں ایک اور طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی پسندیدہ کتابیں کچرے میں پھینک دی گئی تھیں۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر ماں کے غصے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اتنے میں دروازے پر وہی جوتے نظر آئے جنہیں دیکھ کر اس کے دل میں خوف بھر جاتا تھا۔ وہ دیکھ قدموں سے اندر جا رہی تھی کہ غلطی سے ایک خالی چپس کے پیکٹ پر پاؤں پڑ گیا۔ بس اتنی سی آواز کافی تھی۔ وہ شخص غصے میں آ گیا، اسے بری طرح مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ اب اس کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اپنے ننھے ہیمسٹر کو ساتھ لیے سڑکوں پر اکیلی گھومتی رہی۔ اسی دوران مس کیکو نے اسے دیکھا۔ پہلے تو انہیں لگا شاید وہ کھیل رہی ہے، مگر جب اوٹا کے ریسٹورنٹ کی کھڑکی کے پاس آ کر خوشی سے ہاتھ ہلانے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس بچی کی دنیا کتنی مختلف ہے۔ اوٹا اکثر وہاں آتی تھی کیونکہ اس کی ماں گھر میں کھانا نہیں بناتی تھی۔ کبھی کبھار اسے اتنے ہی پیسے ملتے کہ وہ صرف ایک گلاس لیموں والا سوڈا خرید سکے۔ بھوک اور تکلیف کے باوجود اس کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی غائب نہیں ہوئی۔ پھر اس نے اپنی ٹیچر کو ایک چھوٹی سی نوٹ بک دکھائی۔ اس کا نام تھا خوشیوں کی ڈائری۔ اس میں وہ ہر چھوٹی سی بات لکھتی تھی جو اسے خوش دیتی۔ مووی کا نام ہے مدر۔ چاہے دنیا کی کتنے ہی دکھ کیوں نہ دیں، پسند آئی تو لائک کریں، اچھا کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بائے۔